جب وہ خاموش ہوتے تھے لوگوں کے درمیان تو لوگ حیرانگی سے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت آدمی ہے. Who is this person? رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ کے پاس جانا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب اور تیسرے معاذ بن جبل. اے اللہ کے رسول، آپ پلیز مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے آگ سے دور کر دے. مدینہ کو چھوڑنا، رسول کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ان کی محنتیں ہیں کہ آج ہم یہاں پہ 1400 سال بعد ان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہمارے نبی نے کہا انی لأحبک، کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ مکہ میں اپوائنٹ کرتے ہیں کہ اے معاذ، آپ یہاں کے شیخ ہو، آپ لوگوں کو دین سکھاؤ. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ علماء کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اور ان کا لیڈر معاذ بن جبل ہوگا. اینڈ ٹو یور سرپرائز، معاذ بن جبل کی کیا عمر تھی جب وہ اس دنیا سے گئے تھے؟ He was only 33. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جن صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں پہلے سے ہی اپولوجائز کروں گا کہ ہم جسٹس نہیں کر سکیں گے ان کی بایوگرافی کے اوپر، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی سیشن میں 45 منٹس یا میکسیمم 1 آور میں ہم ایک پرسنالٹی کی ہم جو ہے کمپریہنسولی یا جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی انشاءاللہ سمرائز کر کے بایوگرافی انشاءاللہ ڈسکس کریں. لیکن یہ صحابی سبحان اللہ، ملٹیپل سٹوریز، ملٹیپل نریشنز، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں پک اینڈ چوز کروں کہ کیا چیز ہم لوگ یہاں پہ پڑھیں اور کس چیز کو چھوڑیں. تو انشاءاللہ جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سیشن بینیفیشل بنائے، سو دیٹ وی کین بینیفٹ فرام سچ پرسنالٹیز انشاءاللہ. اور ان کے ورچو کی اگر بات کی جائے، آئی اسٹارٹ آف ود ون آف ہز ورچو. وہ یہ کہ ایک دفعہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں، نام میں ابھی نہیں لوں گا انشاءاللہ، وہ آگے جا کے نام لوں گا، وہ حدیث کے پورے جو الفاظ ہیں. رسول اللہ said انی لأحبک. اور تھوڑی سی گرامر میں آپ کے جو ہے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ٹیسٹ ملے کہ the way رسول اللہ said، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے ایکسپریس کیا. انی کا مطلب کیا ہے؟ بے شک میں. اچھا، اصل میں لفظ ہوتا ہے احبک which means I love you. اوکے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں احبک it means you are saying I love you. اور اگر آپ نے انا یا انی پڑھا ہے اس سے پہلے تو اس سینٹنس میں زور آ جاتا ہے. اٹ مینز یقیناً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور آپ نوٹ کریں گے احبک سے پہلے لام زبر ہے، اس کو عربک میں لام توکید کہا جاتا ہے. which means is اس لام زبر کو بھی یقیناً سے ہی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. میننگ کہ ہمارے نبی نے اس سینٹنس میں 2 دفعہ یقیناً یقیناً کہا ہے، انی لأحبک. اور کیا ہمارے نبی مذاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ان اے سینس کہ مذاق میں بھی ہمارے نبی جھوٹ نہیں کہتے، مذاق میں بھی وہ سچ ہی بات کرتے ہیں. تو ہمارے نبی اگر ویسے ہی ایکسپریس کر لیتے اپنی فیلنگز احبک کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو کتنی بڑے آنر کی بات ہے یہ. بٹ ناؤ رسول اللہ از سیئنگ آئی ریئلی ریئلی لو یو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صحابی ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. اور یہ تو ان کا ایک ورچو، انشاءاللہ اس حدیث کو ہم مزید آگے تھوڑی بہت تفصیل سے پڑھیں گے. ہز سیکنڈ ورچو از کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ قیامت کا دن ہوگا اور شہداء کا ایک گروپ ہوگا وہاں پہ، اور وہاں پہ سید الشہداء، جو شہید ہوں گے مسلمان اس دنیا میں، ان کے ایک لیڈر ہوں گے. وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ
حضرت حمزہ وہ لیڈر ہوں گے، حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. قیامت کے دن جتنے بھی مؤذنین ہوں گے جو اذان دیا کرتے تھے ان کے لیڈر کون ہوں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جو مؤذن ہوتے تھے اس دنیا کے، قیامت کے دن لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ they will be having long necks، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی آکورڈ لگے لیکن وہ خوبصورت لگ رہے ہوں گے. اس سے ان کی نشاندہی ہوگی اچھا یہ دنیا میں اذان دیا کرتا تھا شخص. سبحان اللہ، یعنی کتنے بڑے ورچو کی بات ہے، آنر کی بات ہے. اور ان کے لیڈر حضرت بلال ہوں گے. اور قیامت کے دن جتنے بھی اسکالرز ہوں گے، امیجن کریں کہ یو آر آن دا ڈے آف ججمنٹ، آپ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ ہے جہاں پہ سارے اسکالرز جمع ہوئے ہوئے ہیں، علماء ہیں. علماء کے لیڈر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہوں گے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ علماء کے جو گروپ ہوں گے ان کو لیڈ معاذ بن جبل کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی ان کے آنر کی بات ہے. ہی از این انصاری صحابی، اور ان کا قبیلہ خزرجی ہے. یہ خزرج قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں. اور انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال جب حج کا سیزن آتا ہے، اور یہ دور جہالت کا سیزن تھا جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ دیکھتے کیا ہیں کہ یثرب سے کچھ نوجوان آتے ہیں. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیو دم دعوہ، ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. واپس جاتے ہوئے وہ نوجوان، ان میں اسعد بن زرارہ ہیں، باقی صحابہ بھی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک شخص ایسا دے دے جو ہمیں دین سکھائے. اور الحمدللہ یہ باتیں ہم لوگ نا بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اس سے اچھی بات کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بایوگرافی یاد ہو جائے گی. تو رسول اللہ مصعب بن عمیر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو مصعب بن عمیر 1 سال تک وہاں پہ دین کی دعوت دیتے ہیں. تو مصعب بن عمیر کی دعوت دینے سے معاذ بن جبل اسلام قبول کر لیتے ہیں when he was in مدینہ. تو اس کو جو فرسٹ ٹائم جو صحابہ آتے ہیں یثرب سے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ ٹریٹی آف عقبہ. یعنی جو بیعت عقبہ ہے، جو پہلی بیعت ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب 6 صحابہ آئے تھے، اور کئی نریشنز میں آتا ہے کہ 12 صحابہ آئے تھے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ 1 سال کے بعد جب دوبارہ حج کا سیزن آتا ہے، there were around 73 people who came from یثرب. ابھی میں مدینہ کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مدینہ نام تب پڑتا ہے جب رسول اللہ جاتے ہیں یثرب میں، تب اس کا مدینہ نام پڑ جاتا ہے، مدینۃ النبوی. تو اس گروپ میں معاذ بن جبل بھی ہوتے ہیں. alright، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاذ بن جبل مصعب بن عمیر کی دعوت دینے سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور ان کی اپیرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہسٹری کی بکس بتاتی ہیں ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم، ہی واز ٹال اینڈ ہی ہیڈ براڈ شولڈرز. اور ان کا جو کلر تھا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وائٹش براؤن تھا. اور ان کی آنکھوں کے بارے میں آتا ہے ہی یوز ٹو ویئر کوہل، وہ سرما لگایا کرتے تھے. اور ان کی ٹانگوں میں ہلکی سی کچھ پرابلم تھی جس سے ان کو چلنے میں دقت ہوتی تھی، پرابلم ہوتی تھی. اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ خاموش ہوتے تھے لوگوں کے درمیان تو لوگ حیرانگی سے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت آدمی ہے، ہو از دس پرسن. دے یوز ٹو لک ایٹ ہم ان آ. ان کی یہ ہیبت، ان کا یہ روب اور ان کا یہ دبدبہ ہوتا تھا. اور جب وہ بات کرتے تھے ہی واز ویری ایلوکوینٹ، اور لوگ تب بھی ان کو حیرانگی سے دیتے تھے کہ یہ کون شخص ہے. تو یہ ان کی پرسنالٹی تھی. تو جب یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کے ایک بیسٹ بڈی ہوتے ہیں، ان کا نام بھی معاذ ہوتا ہے. تو یہ دونوں الحمدللہ دیز آر ینگ پیپل. اور جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تقریباً ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کی عمر 17 to 18 ایئرس کی ہے، یعنی ہی از اے ٹین ایجر، ابھی نوجوان ہے. تو ان کے جو دوست ہیں ان کا نام بھی معاذ ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ دوست آپس میں نا پلان کرتے ہیں کہ جو ان کے دوست ہیں ان کا نام ہے معاذ بن عمر بن جمروح. عمر بن جموح یہ والد ہیں ان کے دوست کے، یعنی جو ان کا نام بھی معاذ ہے.
تو یہ پلان کیا کرتے ہیں کہ جی کہ یار آپ کے فادر وہ تو بت پرستی کرتے ہیں، چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک یونیک طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو دعوت دینے کا۔ عمر بن جموح وہ خزرج قبیلے میں ایک سب ٹرائب ہے بنو سلمہ، ان کے لیڈر ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، اور دے ور ویری ویلدی، ان کا بہت اچھا گھر ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک اسپیشل روم رکھا ہوتا ہے جس میں انہوں نے اسپیشلی ایک جو ان کا بت ہے وہ پلیس کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو اب کرتے کیا ہیں کہ یہ دو دوست رات کا وقت ہوتا ہے، وہ جو بت ہوتا ہے بت کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے باہر جہاں پہ سارا کچرا لوگ جمع کرتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو پھینک کے آ جاتے ہیں۔ تو اگلے دن صبح کوئی بندہ آتا ہے اور نوک نوک کرتا ہے، عمر بن جموح نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو، تمہارا جو خدا ہے وہ تو میں نے کچرے کے ڈبے میں دیکھا ہے۔ تو یہ بڑا حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر وہ جب جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کا بت تھا اس کا سر نیچے، الٹا سر جو ہے وہ کچرے کے اندر گیا ہوا ہے۔ تو بڑا غصہ آتا ہے عمر بن جموح کو۔ اچھا بہرحال یہ سٹوری کے اینڈ میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جا کے بت کو پکڑتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھوتے ہیں، اور پھر بڑے پیار سے خوشبو وغیرہ لگا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک دو دنوں کے بعد دونوں دوست کرتے کہیں کہ لیٹس ٹرائی دیٹ اگین، دوبارہ یہ کرتے ہیں۔ تو اب دوبارہ اس کو اٹھاتے ہیں رات کے وقت اور ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کچرا ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ خراب جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ عمر بن جموح کہتے ہیں کہ کہاں گیا میرا بت، کدھر گیا میرا خدا؟ تو ڈھونڈنے سے پتہ چل جاتا ہے اچھا وہ تو جو اتنی وہ خراب جگہ ہے وہاں پہ آپ کا بت ہمیں ملا ہے۔ اس بار تو بہت شدید غصہ آتا ہے۔ اچھا یہ ایک دو دفعہ ہوتا ہے، اب جو عمر ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کیا کیا جانا چاہیے۔ وہ اپنے بت کے پاس ایک تلوار رکھ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب کے بار وہ آئیں گے نا تم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اب تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو پھر ایک دو دن گزرتے ہیں، دونوں دوست پلان بناتے ہیں چلو اس بار جو ہے پھر اٹھاتے ہیں اس کو، دوبارہ اس بت کو اٹھاتے ہیں۔ اس بار جہاں پہ جو اینیملز ہیں ان کی ڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، آلرائٹ، جہاں پہ وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں، یعنی زیادہ بری جگہ ہوتی ہے۔ تو جب تیسری دفعہ عمر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دوبارہ اس کا حال برا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھ اس کو دوبارہ جو ہے نا اسی وقت جاؤ وہ خراب جگہ میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے پاس تو تلوار بھی رکھی تھی تاکہ تو اپنا دفاع کرتا، تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اپنا نہ دفاع کیا۔ جب تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو تو مجھے کیسے پروٹیکٹ کرے گا؟ اور ہم تھوڑا سا اگر بیک سٹیپ لیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو واقعی یہ سوچتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ بت ان کو نفع دے سکتے ہیں اور ان کو ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ They really believe that. And we are talking about developed nations، جو کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی these people are very learned، ان کے پاس بڑا علم ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام جب وہ جوان تھے، جب انہوں نے بھی دیکھا کہ میری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بت پرستی کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ ایک واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ، کہ جب ان کے ہاں ایک فیسٹیول ہوتا تھا، پوری آبادی اپنے گھروں سے نکل جاتی تھی ایک پرٹیکولر میدان میں، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت نہیں گئے، کہتے ہیں کہ جی میں گھر پہ ہی رہوں گا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے ایک ایک کر کے سب بتوں کو مارا، توڑا، اور پھر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو لکڑی وہ جو ڈنڈا تھا وہ پکڑا دی۔ تو پھر جب وہ آتے ہیں بڑے غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو ان میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں ہم ایک نوجوان کو جاتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں نا کچھ کہا کرتا تھا، اس کو بلاؤ۔ تو جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، اے نوجوان، کیا تو نے ان کے ساتھ ایسا کیا؟ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زبردست جواب دیا، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہارے خدا ہیں، تم انہی سے پوچھ لو، یہ جو بڑا خدا ہے اس سے پوچھو۔ اگر یہ بات کرتے ہیں ہی ول ٹیل یو ایوری تھنگ، کیونکہ یہ تو سب دیکھ رہا تھا۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر سوچا کہ یہ تو نہ بات کرتے ہیں، یہ تو بتا بھی نہیں سکتے، اور واقعی ہم جو کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں۔ تو پھر
ابراہیم علیہ السلام اپرچونٹی لیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تو پھر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر بھی نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے؟ تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کو ابھی سمجھ میں آنے ہی لگی تھی بات، وہ اپنا پھر سر جھٹکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو آر گاڈز، اور پھر وہ جو کرتے ہیں کہ آگ بھڑکاؤ اور ابراہیم کو اس کے اندر ڈال دو۔ اور یہ ہمیں بار بار یہ سٹوریز پتہ چلتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی جب وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے فادر ایک دفعہ کسی کام کی طرف جا رہے تھے اور مجھے ٹیمپل کے اندر چھوڑ کے چلے گئے کہ جب تک میں واپس آتا ہوں تم یہاں پہ ورشپ کر لینا، عبادت کر لینا۔ تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے سامنے وہ بت ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ اچھا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں اپنی طرف سے کچھ کھانے کے لیے لے آیا اور میں نے اس کے سامنے رکھا، پلیز آپ یہ کھائیں۔ اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، اس نے نہیں کچھ کیا۔ تو پھر میں اس سے بات کرتا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا، یہاں تک کہ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا۔ میں نے ایک پتھر دیکھا، میں نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گے تو میں پتھر اٹھا کے تمہیں ماروں گا۔ دین اگین نو آنسر۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پتھر اٹھاتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد جو ہے میں مار دوں گا۔ اگین نو آنسر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رکھ کے پتھر مارتے ہیں جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ دن تھا، الحمدللہ اس سے پہلے بھی وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں اس کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلافت سنبھال رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اپنی اپنی سٹوریز بتا رہے ہیں جے ڈیز کی، اچھا دور جہالت میں آپ کیا کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب کو ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا اور وہ ہنسنے لگ پڑے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہوا یا امیر المومنین؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا، اور اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا خدا تھا، اور پاکٹ سائز گاڈ بھی تھے ان کے، پاکٹ سائز بت وہ اپنی جیب میں رکھتے تھے، جب دل کیا باہر نکالا اس کی بت پرستی کی اور پھر پاکٹ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو کہتے کیا ہے کہ اس وقت میں اس ٹرپ میں اپنا خدا اپنے ساتھ لے کے جانا بھول گیا۔ تو جب باقی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنی بت پرستی میں لگے ہیں، پھر میں نے جب اپنے پاکٹس میں ہاتھ ڈالا مجھے تو میرا خدا نہیں ملا۔ تو میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ اور پھر مجھے خیال آیا اچھا میرے بیگ میں کچھ کھجوریں ہیں، ایک جگاڑ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نا کھجوروں کو مولڈ کیا اور ایک بت کی شکل دے دی اور اپنے سامنے ایسے رکھ دیا، اور کہتے کیا کہ میں اس کی جو ہے پرستش کرنے لگ گیا۔ لیکن یہ میں کر ہی رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھوک لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے خدا کو کھا لیا۔ تو یہ بات مجھے یاد آئی، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی۔ میننگ کہ ایک وقت ایسے آتے ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور یہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاکھوں کی نہیں کروڑوں میں ہیں، جو کہ بت پرستی کرتے ہیں، جو ابھی تک اللہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اور آپ نے اور میں نے کوئی محنت نہیں کی، یو ور بورن ان مسلم فیملیز، الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کو سٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی۔ اپنا لائف سٹائل چھوڑنا، اپنا جو بھی ریلیجن ہے کسی بندے کا چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت پریشر ہوتا ہے۔ آپ صرف داڑھی رکھنا شروع کر لیں آپ کو لوگ باتیں کرتے ہیں، دین واٹ اباؤٹ لیونگ یور لائف سٹائل آل ٹوگیدر، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے ان لوگوں کو جو سٹرگل کر رہے ہیں دین پہ آنے کے لیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو عمر بن جموع ہیں ان کے بیٹے معاذ، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے بت کو کہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا تو مجھے کیسے پروٹیکٹ کرے گا، تو ان کے بیٹے یہ اپرچونٹی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میرے علاوہ تمہیں کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتا، آئی کین اونلی پروٹیکٹ یو۔ تو ان کی باتوں سے کنونس ہو کے دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم،
کوئی ایسا علاقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ نان مسلمز ہوں اور آپ اگر یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو بیک فائر بھی کر جائے گا. تو یہ وہ نوجوان تھے, ان کی ایک پرٹیکولر ٹیکنیک تھی. اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, ہمیں ایٹیکیٹس بتائے جاتے ہیں, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, دوسرے خداؤں کو, ان کے خداؤں کو برا مت کہو. اس سے کیا ہوگا کہ وہ غصے میں آ کے اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیں گے. تو ڈونٹ ڈو دس. آلرائٹ, ان کو اچھے طریقے سے دعوت دو, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کی طرف بلاؤ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ. تو معاذ بن جبل الحمدللہ انہوں نے مدینہ میں اس ایج سے ہی نوجوانی میں دین کی دعوت دینا شروع کر دی, اور وہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ جو کہ مدینہ میں تھے. ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم وہی لوگ ہو جو پہلے ہمیں کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے, جب وہ آئے گا تو ہم اس کی سپرویژن میں پوری دنیا میں رول کریں گے, اور ہم اس نبی کے جو احکامات وہ بتائے گا ہم اس پر عمل کریں گے, اور تم ہی وہ لوگ ہو جو سب سے پہلے کفر کر رہے ہو, تم ایمان نہیں لے کے آ رہے. اور یہ ان کی جو ڈیبیٹ ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ریفرنس میں کچھ آیات نازل کی. سورہ بقرہ کی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لے کے آ جاؤ. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, اور سب سے پہلے کافروں میں شامل نہ ہو جاؤ. اور سورہ بقرہ کی کچھ اور بھی آیات ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اچھا, ایک اور میں آپ کو انشاءاللہ ٹپ دینا چاہوں گا. الحمدللہ آج دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا برادرز. مثال کے طور پہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یا کوئی بھی آیت آپ رینڈملی چلتے پھرتے سنتے ہو اور آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہو یہ قرآن مجید میں کہاں پہ آیت آئی ہے, تو الحمدللہ آج ایسی ایپس بھی اویلیبل ہیں. آپ آیت کا ایک حصہ پڑھ لو گے تو وہ آپ کو پوری آیت بتا دے گا. میننگ جو ایپ میں کبھی کبھار یوز کرتا ہوں, اس ایپ کا نام ہے ترتیل, انگلش میں TARTEEL. تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایپس ہوں انشاءاللہ, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ کوئی بھی آیت پتہ کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ جیسے میں نے بھی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, اور اینڈ سو آن. آپ کو شاید یہی ٹکڑا آتا ہے, آپ یہی بتا دیں گے تو وہ آپ کو لسٹ بتا دے گا کہ اچھا یہاں پہ یہ آیات آئی ہیں. آلرائٹ, تو یہ بھی انشاءاللہ آپ اپنے موبائلز میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو معاذ بن جبل اس طرح دعوت دیا کرتے تھے یہودیوں کو. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب مہاجرین آتے ہیں مدینہ کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے مواخہ کروا دیتے ہیں, بردرہڈ جو ہے قائم کرواتے ہیں مہاجرین کی انصار کے ساتھ. اینڈ سبحان اللہ, یہ رسول اللہ کی تربیت تھی, یہ ان کی لیڈرشپ سکلز تھی کہ شروع ہی سے تاکہ پیچ اپ ہو جائے اور آپس میں جو محبت ہے بھائیوں میں وہ بڑھ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی کے بارے میں پتہ تھا کہ اس صحابی میں کیا پوٹینشل ہے, کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی کبھار احادیث پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایک پرٹیکولر صحابی آتے ہیں اور ایڈوائس مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصینی, اے اللہ کے نبی مجھے آپ وصیت کیجئے. رسول اللہ ڈیفرنٹ صحابہ کو ڈیفرنٹ وصیت کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک بار آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصینی, آپ مجھے وصیت کیجئے. اچھا, ابو ذر غفاری وہ تھوڑے سے نا جوشیلے مزاج کے تھے, تو رسول اللہ ان کو کیا حدیث بتاتے ہیں, لا تغضب ولک الجنہ, اے ابو ذر غصہ مت ہوا کرو اور تمہارے لیے جنت ہے. یعنی اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہو تو تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. اب یہ ایڈوائس پرٹیکولرلی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے تھی, اور ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر تھوڑی سی ویکنیسز ہیں.
اس معنی میں. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی مہاجرین آتے ہیں مدینہ کی طرف تو رسول اللہ مواخہ بھی صحابی کو دیکھ کے کرتے تھے. معاذ بن جبل کا جن کے ساتھ مواخہ ہوتا ہے وہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور ابن مسعود میں نے آپ کے سامنے کہا ہے ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود ان کی بھی ہم نے بایوگرافی پڑھی تھی کہ ہی واز دا فرسٹ صحابی, ماشاءاللہ ہی واز آلسو ینگ, کہ مکہ میں سب سے پہلے کھلم کھلا جو قرآن کی تلاوت کی گئی تھی خانہ کعبہ کے سامنے وہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ عنہ. He was a scholar alhamdulillah of this ummah. اور ابھی بھی عبداللہ بن مسعود he is considered as a scholar. تو ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھیں دو نوجوان ہیں ماشاءاللہ, both are singles, اور دونوں یعنی ایک ساتھ رہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو رغبت دلایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے, قیام اللیل کرنا ہے, قرآن مجید پڑھنا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک حدیث میں کہ معاذ بن جبل علماء کے کیا ہوں گے قیامت کے دن؟ لیڈر ہوں گے. تو یہاں پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت بڑے اسکالر تھے اس امت کے, یہ فقیہ تھے. تو کتنا زبردست ان کا جو ہے جوڑ بنتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیر کیا. اور معاذ بن جبل کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث میں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہے وہ معاذ ابن جبل ہے. میننگ ہی از اے فقیہ, وہ فقیہ تھے اپنے زمانے کے. اور رسول اللہ کے زمانے میں کہ جب وہ حیات تھے, جب وہ کہیں کسی ٹرپ پہ گئے ہوتے, مدینہ میں نہ ہوتے یا بیزی ہوتے, تو کچھ صحابہ تھے جن کے پاس لوگ آتے فتویٰ لینے کے لیے. میننگ ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیز ور دا مفتیز, رسول اللہ کے ہوتے ہوئے یہ فتاویٰ دیا کرتے تھے. اور ان صحابہ میں معاذ بن جبل بھی شامل ہیں, یعنی ان صحابہ میں ابو بکر بھی ہیں, عمر, عثمان, علی, اور ان میں معاذ بن جبل بھی ہیں. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں من اراد الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل, کہ جو فقہ جاننا چاہتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ معاذ بن جبل کے پاس آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری اوکیزنز میں, جیسے ایک دفعہ ابی بن کعب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک سوال کیا ان سے, اور جب انہوں نے ٹھیک جواب دیا رسول اللہ نے ان کے چیسٹ پہ پیٹ کیا, اور یہ شاباشی تھی. عرب میں جیسے ہم کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو شاباشی دینی ہو تو ہم اس کے شولڈر پہ پیٹ کرتے ہیں, عرب میں چیسٹ میں پیٹ کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ ان کو تسلی دینے کے لیے, ان کی ہمت بڑھانے کے لیے رسول اللہ ان کو شاباشی دیا کرتے تھے. ان میں ابی بن کعب ہے, ابن مسعود ہے, اور معاذ بن جبل کے بارے میں بھی ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں. اور زید بن ثابت یہ بھی انصاری صحابی, انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. یہ فرماتے ہیں, اب ہی از آلسو ینگ صحابی, کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھا کرتے تھے ہم صحابہ آپس میں, اور جب رسول اللہ آتے, اگر ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے تو رسول اللہ ہمارے پاس بیٹھ کے دنیا کی بات کرنا شروع کر دیتے, اور اگر ہماری کنورزیشن آخرت کے حوالے سے ہو رہی ہوتی تو رسول اللہ اس کنورزیشن کا حصہ بنتے اور وہ بھی آخرت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے. اگر ہم کھانے کی بات کرتے تو رسول اللہ کھانے کی بات کرنا شروع کر دیتے. میننگ کتنے زبردست اخلاق ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دین پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر چیز سے کٹ آف ہو جائیں, نہیں, آپ نے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے, آپ نے اپنے اخلاق شو کروانے ہیں, اور یہ بھی تربیت کا, دعوت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اگلے بندے کو دین کی دعوت کیسے دیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ نیا نیا دین پہ آتا ہے اور اس نے اگر کسی سے کنورزیشن سٹارٹ کرنی ہی ہے تو وہ پہلے سے ہی پلان کر لیتا, اچھا جیسے ہی میں بات کروں گا تو میں جو ہے نا, میں نے جو کانٹینٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے میں ایک دم اس کے سامنے وہ کانٹینٹ رکھ دوں گا. لیکن اس طریقہ کار سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کیمسٹری ہے وہ نہیں مل پاتی. سب سے پہلے آپ بیٹھے, بردر کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, ہاؤز یور لائف, ہاؤز یور فیملی ممبرس, اس سے ایک آپ ذرا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ تو کریں, ایک گپ شپ کے انداز میں بات کریں. جب وہ کہتے ہیں نا ایز دے سے میلٹنگ دی آئس,
جب وہ ایک گھل میں کے آپ بات کریں گے تب آپ انشاءاللہ دین کی بات سٹارٹ کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کی جو بات کا اثر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس ہی واز آلسو اے ٹین ایجر۔ ابھی جتنی بھی نریشنز ہیں آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ ان نوجوانوں میں کیا پوٹینشل ہے۔ معاذ بن جبل ہی از اے ٹین ایجر، عبداللہ بن مسعود ہی واز آلسو اے ٹین ایجر، زید بن ثابت اس کے ان کے بارے میں بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ بھی اب دیکھیں ماشاءاللہ نوجوان تھے۔ اور ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہے۔ رسول اللہ ایک دفعہ کرتے کیا ہیں کہ عموماً اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی آدمی ہو سکتا ہے؟ کتنا زیادہ برڈن تھا امت کا، لیکن پھر بھی ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں عمر کا بھی کتنا ڈیفرنس ہے، ہی از اے ٹین ایجر۔ اور ہمارے ہاں جو بڑے ہوتے ہیں وہ عموماً جنرلی جیسے ایک ریلیشن بلڈ کرنا چاہیے نوجوانوں سے یا چھوٹوں سے، ویسا بلڈ نہیں کر پاتے۔ لیکن رسول اللہ رحمت للعالمین سید الخلق جو کہ کائنات میں مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہیں، وہ ابن عباس کی طرف فل متوجہ ہوتے ہیں، میننگ فل اپنی باڈی کو ٹرن کرتے ہیں ابن عباس کی طرف اور کہتے کیا ہیں، یا غلام۔ اور عربی میں غلام کا مطلب ہوتا ہے اے نوجوان، او ینگ پرسن، یا غلام انی اعلمک بکلمات، کہ میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاتا ہوں۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ تربیت ہے اور یہ ہمارے لیے بھی لیسنز ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، be remindful of Allah and Allah will be remindful of you۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ اب یہ ہمارے نبی کی تربیت تھی نوجوانوں کے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ معاذ بن جبل، انہوں نے الحمدللہ جتنی بھی بیٹلز رسول اللہ نے لڑی تھی سب میں انہوں نے حصہ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو 4 صحابہ سے سیکھنا۔ اور قرآن سیکھنے کا یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے تجوید سیکھنی ہے یا آپ نے حفظ کرنا ہے تو ان 4 صحابہ کے پاس جانا۔ اس زمانے میں قرآن سیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید کی، اس میں عربک گرامر بھی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے، ان ڈیپتھ نالج ہے قرآن مجید کا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ کے پاس جانا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب، اور تیسرے معاذ بن جبل، اور چوتھے سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جانا اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو۔ ایک دفعہ معاذ بن جبل نریٹ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم دیکھتے کیا ہیں کہ 2 آدمی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص کا چہرہ جب ہم نے دیکھا فل ریڈ ہوا ہے، ایز اف کہ ابھی جو ہے نا وہ دوسرے بندے کو مارنا شروع کر دے گا۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، انی لاعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد۔ اب معاذ بن جبل سے بات کر رہے، کہتے ہیں کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں وہ الفاظ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص ابھی پڑھ لے تو جو اس کے اندر ابھی چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، میننگ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ الفاظ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ پڑھ لے اس وقت ذہب عنہ ما یجد، تو جو اس کے اندر ابھی چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ خود ان کے پاس جا کے ان کو بتا سکتے تھے کہ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ان کو خود نصیحت کر سکتے تھے، تو ہمارے نبی نے خود جا کے نصیحت کیوں نہیں کی؟ کیا ریزن ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ یہ بھی ایک بات ہے کہ تاکہ معاذ بن جبل سیکھ لیں کہ جب بندہ غصے میں ہو تو ہمیں کون سے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ اب دوسری حکمت اس کی یہ پتہ چلتی ہے، سبحان اللہ، ہمارے نبی
کیا ہی زبردست اخلاق تھے ہمارے نبی. علماء نے اس پہ بات کی ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ خود چلے جاتے ان آدمیوں کے پاس تو ان آدمیوں کو اتنا غصہ آیا ہوتا, ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ ایسی بات کرتے جو نامناسب ہوتی, تو وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا. تو رسول اللہ کو کتنا خیال تھا اپنے امتیوں کا کہ بات بگڑنے نہ پائے. اور اسی طرح ہمیں ایک اور واقعہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا وقت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف حضرت صفیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. تو رات کا وقت ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, تو دو صحابی گزر رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہے, تو وہ جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپرچونٹی لیتے ہیں, ان کو آواز دیتے ہیں, سنو. وہ صحابہ وہاں پہ جا کے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں ہذہ صفیہ, کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو صحابہ وہاں پر ہی کھڑے کرے کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ, آپ کیوں کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, یعنی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر شک کریں گے. تو پھر یہ حدیث لمبی ہے. رسول اللہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ شیطان انسان کی باڈی میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ذرہ برابر بھی تمہارے ذہنوں میں ڈاؤٹ ڈال دے کہ یہ رسول اللہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر اتنا سا بھی ڈاؤٹ آ جائے ہمارے نبی کی پرسنالٹی پر, تو وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے, وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. میننگ کہ ہمارے نبی کو اتنا خیال تھا اپنی امتیوں کا, وہ تب بھی اپنی امتیوں کا خیال کر رہے تھے. تو یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے اور اس طرح ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں نا کتنے شوقین تھے صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے. تو معاذ بن جبل آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں, یا رسول اللہ اوصینی, یا رسول اللہ آپ مجھے پلیز وصیت کیجئے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت, اے معاذ تو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. تم جہاں بھی ہو, چاہے اکیلے ہو, لوگوں میں ہو, میٹنگ میں ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز مقرر کی ہیں ان کو سٹیپ آف نہ کر دینا, ان سے باہر نہ چلے جانا. اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصینی, اے اللہ کے رسول مجھے مزید وصیت کیجئے. تو کہتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, بہت کمال کی وصیت ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی گناہ کر بیٹھو تو فوراً سے نیکی کر لینا, کیونکہ نیکی کر لینے سے وہ گناہ تمہارا مٹ جائے گا. تو جب بھی کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو فوراً سے وہ نیکی کر لے, چیریٹی دے دے, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے, اللہ کا ذکر شروع کر دے کرنا, اور نماز پڑھنا شروع کر دے, ہاتھ اٹھا لے, توبہ کرنا شروع کر دے. So this is what you have to do. تو پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصینی, اے اللہ کے رسول مجھے آپ مزید وصیت کیجئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالق الناس بخلق حسن, کہ جب بھی لوگوں سے ملو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملو. اے معاذ اچھے اخلاق کبھی نہ چھوڑنا. تو یہ 3 وصیتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ بن جبل کے لیے. اور یہ ایک حدیث بڑی پاورفل حدیث ہے اور بڑے لیسنز ہیں اس میں ہمارے لیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے ساتھ ہوتے ہیں. تو حضرت معاذ اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ, اے اللہ کے رسول آپ پلیز مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے, وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ, اور مجھے آگ سے دور کر دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا, اے معاذ تو نے بہت بڑی چیز مجھ سے پوچھ لی ہے. اور یہ حدیث طویل ہے, جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے معاذ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو مت پکارنا, شرک مت کرنا, نماز قائم کرنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا. اللہ کے نبی جو نیکیاں ہیں, نیکیوں کے کام ہیں وہ بتاتے جا رہے ہیں,
اور پھر ہمارے رسول یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے جہاد کرنا ہے فی سبیل اللہ، قتال کرنا ہے فی سبیل اللہ، اور یہ کون سے عمل ہیں جو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے۔ ہمارے نبی یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ الا اخبروک بملاک ذلک کلو، الا اخبروک بمالک ذلک کلو، اے معاذ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ میننگ جو ابھی تک میں نے تمہیں بتایا اس کا میں تمہیں کرکس بتا دوں کیا ہے؟ قلت بلا، میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ مجھے بتائیں۔ غور سے سنیے گا، ہمارے نبی فرماتے ہیں فقال تکف علیک ھذا، اور حدیث کی الفاظ ہے فاخذ بلسانہ، رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور زبان کو پکڑ لیا، کہتے ہیں اس کو قابو میں رکھنا۔ یعنی اتنی بڑی بڑی نیکیوں کے بتانے کے بعد اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، نماز ہے، توحید ہے، سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنی زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، یا رسول اللہ کیا ہم جو اس زبان سے باتیں کرتے ہیں، جو الفاظ ادا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر بھی پکڑیں گے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ثقلت کا امو کا یا معاذ، اور یہ فریز ہے عربک میں جس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی بد دعا کریں، نہیں، یہ ایک فریز ہے، عربک ایکسپریشن ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے گم پائے اے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور تم زبان کو بڑا ہلکا لیتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 گارڈنگ یور پرائیویٹ پارٹس۔ ان دونوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کام بہت مشکل ہے لیکن ریوارڈ اتنا ہی زیادہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ اب میری زبان ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں جو مرضی کہوں، جب مرضی کہوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک ایک لفظ جو آپ ادا کر رہے ہیں، یا تو وہ آپ کے حق میں حجت قائم کر رہا ہوگا قیامت کے دن، یا آپ کے خلاف۔ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے لوگو تمہارے رائٹ لیفٹ محافظین بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ کاتبین ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کر رہے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے زبان سے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، نہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالی وہ جانتے ہیں۔ ایک واقعہ اور ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے ساتھ ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یا معاذ، تو حضرت معاذ جواب دیتے ہیں کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، آپ حکم کیجئے۔ رسول اللہ رک جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا معاذ، معاذ بن جبل پھر وہی جواب دیتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں۔ رسول اللہ پھر تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں، تیسری دفعہ پھر کہتے ہیں یا معاذ، تو معاذ بن جبل پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آپ حکم کریں کہ میں کیسے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ بات کو بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا معاذ تجھے پتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے لوگوں پر؟ اور یہ صحابہ کرام کا ادب تھا
وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اللہ کا حق لوگوں پہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں، اس اکیلے کی عبادت کی جائے۔ اور پھر جب یہ بتاتے ہیں بات، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں یا معاذ، اور یا معاذ بن جبل جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میرے لائے کیا حکم ہے، اور پھر 3 ٹائمز یہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور علماء نے اس پہ کلام کیا، کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ that رسول اللہ used to be very busy، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پریشس ٹائم دیتے تھے ایک ایک صحابی کو، اور ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو چھوٹوں کو پھر تربیت کیسے ملے گی؟ کہ کون سمجھائے گا آج کے نوجوانوں کو؟ چھوٹوں کو کون سمجھائے گا؟ تو رسول اللہ 3 ٹائمز ریپیٹ کرتے ہیں یا معاذ یا معاذ یا معاذ، تو معاذ بن جبل وہی جواب دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور پھر کہتے ہیں اتدری ما حقهم علی، اے معاذ کیا تجھے پتہ ہے کہ اگر لوگ اللہ کی عبادت کر لیں تو پھر لوگوں کا کیا حق ہے اللہ پہ؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ یعذبہم، لوگوں کا حق یہ بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کر دے، یہ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، یہ شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ دوبارہ وصیت کرتے ہیں رسول اللہ معاذ بن جبل کو، کہتے ہیں کہ اے معاذ، جو بندہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو ہوگا کیا کہ قیامت کے دن اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو معاذ بن جبل یہ حدیث سن کے بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اب مجھے الاؤ کرتے ہیں میں کہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ جب آپ کو پتہ چل جائے شارٹ کٹ جنت میں جانے کا، تو آپ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے مجھے پرمیشن دیتے ہیں کہ یہ حدیث جا کے میں لوگوں میں عام کر دوں؟ تو رسول اللہ ان کو روکتے ہیں، کہتے ہیں ذر الناس یا معاذ، لوگوں کو چھوڑ دو۔ اور ایک اور الفاظ ہمیں ملتے ہیں اذن ینتقلوا، کہ اے معاذ اگر تم ان کو یہ حدیث بتا دو گے، پیپل ول بیکم لیزی، لوگ مزید سست ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمارے نبی نے مزید گائیڈ کیا، فرماتے ہیں کہ اے معاذ، جنت کے 100 درجات ہیں، اور جنت کا جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اور یہ وہ لیول ہے یہاں سے جو نہریں پھوٹتی ہیں وہ اس لیول سے پھوٹتی ہیں، جنت الفردوس سے فریش نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ لوگوں کو محنت کرنے دو۔ ایک نالائق مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے کہ بس دھکا لگا کے ہم پاس ہو جائیں۔ ہمارے نبی یہاں پہ رغبت کیا دلا رہے ہیں کہ نہیں، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، صرف پاس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے نبی کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہوں گے۔ تو کیا ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم رسول اللہ کے پڑوس میں ہوں؟ تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ نے یہی رغبت یہاں پہ دلائی ہے کہ لوگوں کو محنت کرنے دو، انشاءاللہ جتنی وہ محنت کریں گے اتنے ہی ڈگریز میں وہ میرے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب انشاءاللہ کچھ اینڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں، فتح مکہ کا واقعہ ہے، جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو مکہ میں 1 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اے معاذ، تم نے یہاں پہ لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ اب امیجن کریں، ینگ پرسن، نوجوان، رسول اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ، تم یہاں مکہ میں شیخ ہو، تم نے لوگوں کو دین کے بارے میں سکھانا ہے، ان کو پڑھانا ہے۔ کتنے بڑے آنر کی بات ہے۔ یعنی رسول اللہ رسپانسبلٹیز دیا کرتے تھے نوجوانوں کو۔ جیسے مصعب بن عمیر کو، وہ بھی جوان تھے الحمدللہ، ان کو کیا رسپانسبلٹی ملی تھی کہ اے مصعب، تم نے
مدینہ جانا ہے، اور 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ مصعب بن عمیر کی محنت کی وجہ سے اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچا کہ جہاں پہ اسلام داخل ہو چکا تھا. یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں. تو یہ مصعب بن عمیر کی کوشش تھی الحمدللہ. اور یہاں پہ معاذ بن جبل ان کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر مکہ میں لوگوں کو دین سکھائیں. تو 1 سال کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. Now the time is very near کہ رسول اللہ کچھ ہی عرصے میں وفات پا جاتے ہیں. تو رسول اللہ کہتے کیا ہیں کہ معاذ بن جبل کو یمن ابھی ان کے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور یمن بھی بھیجنا مقصود اس لیے ہوتا ہے تاکہ یمن میں بھی جا کے معاذ بن جبل وہاں پہ لوگوں کو دین سکھائیں. تو ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی، اور یہ حدیث تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا جو ہے نا ایک پکچر سکیچ کر لیں اپنے مائنڈ میں. امیجن کریں کہ یو آر سٹنگ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ آپ کو فیس ٹو فیس آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے ہیں انی لاحبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ مجھے دیکھ رہے تھے. وی ور looking at each other. سبحان اللہ، what a beautiful environment. تو رسول اللہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور پھر رسول اللہ کیا کہتے ہیں، فقال، یعنی وصیت کی کہ اے معاذ اوصی کا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں. اب تھوڑا سا پوز لیتے ہیں یہاں پہ. ہمارے نبی کی جو وصیت ہوگی کیا وہ معمولی ہوگی یا بہت بڑی بات ہوگی؟ بہت بڑی بات ہوگی، رائٹ؟ رسول اللہ وصیت کرتے ہیں یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ دیکھو جب بھی تم نماز پڑھنا، نماز کے بعد یہ پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد یہ کبھی مت پڑھنا بھولنا. وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابھی ہم یہ نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں اس حدیث کا ریفرنس یہ ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تو نماز پڑھے تو اس کے بعد یہ ضرور دعا پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ آپ مجھے ہیلپ کریں کہ تاکہ میں اچھے طریقے سے آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کا شکر ادا کر سکوں، اور اچھے طریقے سے میں آپ کی عبادت کر سکوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی معاذ بن جبل کو. And now before we move on to the next narration, آپ تصور کریں کہ آپ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار، آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، maybe it could be your father, your brother, your sister, or maybe your wife or your husband. آپ کو وہ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ جانے لگے ایئرپورٹ کے اندر. جاتے جاتے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، the last words are، کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا. I'll be gone by then. آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا. ہو سکتا ہے آپ اپنی فلائٹ کینسل کر دیں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری ملاقات ہو. معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا اور رسول اللہ چل رہے تھے، اور رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میننگ ہی واز سینڈنگ می ٹو یمن، مجھے یمن انہوں نے بھیجنا تھا. اور باتیں کرتے کرتے رسول اللہ فرماتے کیا ہیں کہ اے معاذ تو یمن جا رہا ہے، اور وصیت کی کہ وہاں پہ اہل کتاب تجھے ملیں گے، ان کو
توحید کی طرف بلانا، اور اگر وہ توحید پر آ جائیں پھر ان کو نماز کی دعوت دینا. باتیں کرتے کرتے جب مدینہ سے باہر آ جاتے ہیں تھوڑا سا، کہتے ہیں اے معاذ، جب تم واپس یمن سے مدینہ آؤ گے شاید تم مجھے نہیں پاؤ گے، تمہیں مسجد نبوی تو ملے گی لیکن تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئیں گے. کتنا بھاری ہوگا معاذ بن جبل کے لیے. یہ بات سنتے ہیں معاذ بن جبل تو حدیث کے الفاظ ہے فبکا معاذ، معاذ رونے لگ جاتے ہیں اور رسول اللہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، پلیز آپ مجھے ابھی نہ بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہیں کہ جو لوگ مجھ سے زیادہ قریب تر ہوں گے قیامت کے دن وہ کون ہوں گے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوں گے. اے معاذ اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو you have to be among the people of taqwa، تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. اگر تم متقین میں سے ہو تو تم جہاں بھی ہو، اینما کانوا وحیثما کانوا، تم جہاں بھی ہو قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے. مدینہ کو چھوڑنا، رسول کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ان کی محنتیں ہیں کہ آج ہم یہاں پہ 1400 سال بعد ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سن رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں. اگر وہ محنت نہ کرتے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ریلیکس کرتے ہیں، ہم مدینہ کو کون چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، تو آج شاید یہاں تک اسلام نہ پہنچ پاتا. صحابہ اکرام نے رسول اللہ کی کمانڈمنٹ کو زیادہ ترجیح دی. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ مدینہ میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ لیکن جہاں پہ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. تو یہ معاذ بن جبل جب جا رہے تھے تو یہ ان کے ساتھ سینیریو ہوا. اور جاتے جاتے رسول اللہ نے جو آخری الفاظ کہے کتنے پروفاؤنڈ ہوں گے، کتنے اسٹرانگ ہوں گے. رسول اللہ جو آخری الفاظ کہتے ہیں معاذ بن جبل کو، کہتے ہیں اے معاذ کبھی اپنے اچھے اخلاق کو نہ چھوڑنا. You have to be a person of good character. اور رسول اللہ ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے ساتھ، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ لوگ قریب ہوں گے وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے. جو اچھے اخلاق رکھتے ہوں گے اس دنیا میں وہ نماز پڑھنے والوں سے زیادہ، روزے رکھنے والوں سے زیادہ ان کے پلڑے بھاری ہوں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ تو رہا ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا. لیکن اخلاق، جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، میرے رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر. تو اے معاذ اپنے اخلاق کو ہمیشہ بہتر رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس تھی معاذ بن جبل کو. تھوڑا سا فلیش فارورڈ کرتے ہیں، ٹائم کم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ ہی ہیڈ پاسڈ اوے، ہی ہیڈ ڈائیڈ. تو عمر بن خطاب کے زمانے میں معاذ بن جبل واپس جب آ جاتے ہیں مدینہ تو ان کو وہ دمشق بھیجا جاتا ہے. عمر بن خطاب ان کو دمشق بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی لوگوں کو دین سکھایا جائے. تو سبحان اللہ what happens کہ یہ 17 آفٹر ہجرہ کی بات ہے کہ ہجرت کیے ہوئے 17 سال گزر چکے ہوتے ہیں. تو تھوڑے ہی عرصے بعد ایک مشہور ہسٹری کی بکس میں آپ کو ملتا ہے جو پلیگ آیا تھا، طاعون امواس کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنا میسو طاعون تھا، پلیگ تھا کہ اس میں بے شمار صحابہ شہید ہو گئے تھے. کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے ایک حدیث میں کہ جو اس قسم کی جو وبا پھیلتی ہے اس میں جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز اے مارٹر. کہ جیسے ابھی کووڈ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کووڈ میں جو بھی مسلم فوت ہوا ہے دیٹ مسلم ول بی کنسیڈرڈ ایز اے مارٹر، وہ شہید کنسیڈر کیا جائے گا. تو ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد یہ طاعون امواس پھیل جاتا ہے اور ابو عبیدہ بن الجراح وہ آلریڈی دمشق میں ہوتے ہیں اور وہ کمانڈر ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں دمشق میں.
تو سب سے پہلے ابو عبیدہ افلکٹ ہوتے ہیں اس بیماری سے، بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ابو عبیدہ جاتے جاتے کہتے یہ ہیں کہ دیکھو اگر میں زیادہ دیر زندہ نہ رہ پایا تو اے معاذ یو ہیو ٹو ٹیک دا کنٹرول، آپ نے رایا کو سنبھالنا ہے۔ تو معاذ بن جبل ڈیوٹی جو ہے سنبھالتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں ابو عبیدہ بن الجراح جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ تب ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑے ہی عرصے بعد معاذ بن جبل کی فیملی بھی اس وقت دمشق میں ہی ہوتی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بھی شہید ہو جاتی ہیں، ان کی وائف وہ بھی چل بستی ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتی ہیں، اور ان کے 2 بیٹے وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہمیں نریشن ملتی ہے کہ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن، شدید بیمار ہوتے ہیں۔ in the days of COVID we know that it was very difficult for the patients to even breathe، کہ ان کا لنگس کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، بریتھنگ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اٹ از پینفل، آپ سے سانس نہیں لی جا رہی ہوتی۔ تو ایک والد اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے عبد الرحمن، وہ ابھی بیمار ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرا بچہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو معاذ بن جبل اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں عبد الرحمن سے، ہاؤ آر یو، تمہاری کیسی کنڈیشن ہے؟ عبد الرحمن ہی از ان ایمنس پین، تکلیف میں ہے، وہ بیماری میں ہے۔ عبد الرحمن کیا کہتے ہیں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب آپ دوسرا جز پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ آیت آتی ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، میننگ کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوتا ہے۔ ایمان والوں پہ جو بھی پریشانی مصیبت آتی ہے اگر وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ان کے درجات بھی جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں عبد الرحمن، ہی از ریسائٹنگ قرآن۔ تو پھر معاذ بن جبل وہ جواب دیتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، جب ان کو کہا گیا تھا کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ابا جان ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ تو معاذ بن جبل اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اب یہ باپ اور بیٹے کی آخری کنورزیشن تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قرآن سنایا، اور پھر وہ جدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب بڑے ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر جو اگلی جنریشن نکلتی ہے وہ بھی پھر ایسی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ ویسا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد معاذ بن جبل بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اٹس ویری پاورفل کہ معاذ بن جبل بس ابھی ان کے آخری کچھ لمحات ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، یا رب انک تعلم ان قلبی یحبک، اے میرے رب آپ جانتے ہیں کہ میرا دل آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ابھی وہ تکلیف میں ہے، تکلیف میں ہے۔ this is by this we come to know، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے اس دنیا میں رہ کے جنت کا مزہ نہیں چکھا وہ اگلے جہاں بھی جنت کا مزہ نہیں چکھ پائے گا۔ اور وہ مزہ کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنی رب کی محبت کا مزہ چکھ لینا۔ جنرلی بات سمجھانے کے لیے ہمیں دنیا میں جس شخص کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم اتنی جلدی ختم کیوں ہو گیا، میں نے تو ابھی اور بھی باتیں کرنی تھی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا، ابھی تو میں نے نماز لمبی کرنی تھی، میرا تو ابھی اور دل کر رہا ہے قرآن مجید پڑھنے کو، اے اللہ میں نے تو ابھی اور دعا مانگنی تھی۔
اور یہی معاذ بن جبل یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر گزریے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر ہم کسی کے ساتھ تھوڑا بہت احسان کر دیتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی انسانیت اس کے دل میں ہے، وہ کبھی چھوڑے گا آپ کو؟ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو الشاکر ہیں، شکور ہیں، قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آخری الفاظ ہوتے ہیں معاذ بن جبل کے، اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ شہادت قبول کرتے ہیں۔ اینڈ انشاءاللہ we'll end our session by just discussing some of his virtues۔ اب دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہمارے نبی نے کہا انی لا احبک، کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ مکہ میں اپوائنٹ کرتے ہیں کہ اے معاذ آپ یہاں کے شیخ ہو، آپ لوگوں کو دین سکھاؤ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ علماء کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اور ان کا لیڈر معاذ بن جبل ہوگا۔ اینڈ ٹو یور سرپرائز، معاذ بن جبل کی کیا عمر تھی جب وہ اس دنیا سے گئے تھے؟ ہی واز اونلی 33، 33 سال ان کی عمر تھی۔ اتنی تھوڑی سی عمر میں کتنا کچھ اچیو کر گئے، اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے، یہ نوجوانوں کے لیے لیسن ہے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہیں اے ہمارے رب، ہم نے کسی پکارنے والے کی پکار کو سنا، اور وہ پکارنے والے کون تھے؟ ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے امتیوں اسلام قبول کر لو فلاح پا جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہم نے اس پکارنے والے کی پکار کو سنا اور ہم ایمان لے کے آ گئے، فآمنا۔ تو آج ہمیں بھی دل سے ایمان لے کے آنا چاہیے۔ اپیرنٹلی تو ہمارے اوپر بیج لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا دل میں ایمان ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرا دل آپ کی محبت سے بھر چکا ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ اور جب محبت ہوتی ہے وہ پھر آپ کی زبان سے ظاہر بھی ہوتی ہے، آپ کے اعمال سے، آپ کے ایکشن سے اس کا اظہار بھی نظر آتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ہم فدا ہو جائیں، لیکن کام ہم بالکل الٹے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حقیقی محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ چیز ہمارے ایکشنز میں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔